کامیاب ہو. اگر اس طرح کے حالات ہوں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی آپریشن کامیاب ہو. عمران خان صاحب سے ملاقات آپ کی نہیں ہوئی ہے، مسلسل نہیں ہو رہی ہے، تو پھر یہ فیصلہ کس نے کیا ہے کل کے اجلاس میں؟ کہ ابھی پارلیمانی کمیٹی میں کنسنسس سے یہ فیصلہ ہوا تھا. میرا وہاں بھی یہ تھا کہ ہمیں اس میں حصہ نہیں لینا چاہیے جب تک خان صاحب کی انپٹ نہ ہو، خان صاحب کو اعتماد میں نہیں لیا جائے اور خان صاحب سے رہنمائی نہیں لی جائے تو اس وقت تک ہمیں اس میں نہیں. لیکن اکثریت کی رائے یہ تھی کہ ہمیں وہاں جا کے ہمیں سننا چاہیے اور اپنی بات جو ہے وہاں پر کہنا چاہیے. تو اس لیے اکثریت سے یہ فیصلہ ہوا کہ ہم کل یہ معاملہ قومی اسلامی کمیٹی میں بھی اٹھائیں گے کہ ملک کے سب سے مقبول پارٹی کے لیڈر ان کو کم از کم یہاں پہ شامل ہونا چاہیے تھا. وزیر اعظم رہے ہیں، ان کو ہونا چاہیے تھا، کنسنسس ڈیولپ ہونا چاہیے تھا. یہ تو میں یہی بات کر رہا ہوں کہ خان صاحب صرف پاپولر نہیں ہے، وہ 70% عوام کی نمائندگی کرتا ہے. جس کی سہ ہے، جس کو لوگ سنتے ہیں، جس کی بات سمجھتے ہیں، جس کو سمجھ ہے پاٹا کے کی کے حالات کی، ان کی انپٹ انتہائی ضروری ہے. تو اگر وہ ادارے اور حکومت چاہتی ہے کہ واقعی یہ جو ہے اس کا بامانی ہو تو اس کے لیے خان صاحب کو لے کے آنا چاہیے اور خان صاحب سے رہنمائی ہونی چاہیے. میرا مطلب یہ ہے کہ زبان تو نہیں بنتی ہے لیکن یہ ان دوستوں کے ساتھ اس انداز میں. لیکن مروت صاحب پارٹی والے تو یہ کہتے ہیں کہ مروت صاحب اگر اپنی بیان بازی سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں تو پارٹی واپس فیصلہ کر سکتی ہے مروت صاحب کو پارٹی میں لانے کا. میں اپنی زبان بند نہیں کر سکتا ہوں. جو مجھے ٹھیک لگے گا وہ میں بولتا جاؤں گا. باقی کوئی رکھے نہ رکھے. مروت صاحب جب یہ اب میں نے صبر کر لیا ہے، اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ میں چوتھی دفعہ نکالے جانے کے لیے واپس نہیں جانا چاہتا ہوں. تو آپ نے پاکستان میں اگر سیاست آپ سے رابطہ کرنے کی کوئی کوشش کی ہے؟ سنا ہے آپ سے کوئی رابطہ؟ جیسے انجینئر مرزا صاحب سے آپ کا کوئی رابطہ ہوا؟ انہوں نے کوئی نمبر لیا ہے آپ سے، کوئی بات ہوئی ہے کوئی؟ انجینئر مرزا صاحب کے میسیجز آئے تھے، کال بھی آئی تھی، لیکن ہماری بات نہیں ہوئی ہے کیونکہ میں مصروف تھا اور بعد میں کال بیک کرنا بھول گیا تھا. کیا کنورسیشن ہوگی، کیا جواب دیں یار گے جو جس طرح کی جو ہوگی آپ جواب دیں. کیا ابھی کوئی اور سوال کرے کیا؟ ابھی مجھے کیا معلوم ہے کیا کنورسیشن ہوگی؟ مطلب یہ آپ وہ سوال کر رہے ہیں کہ مروت صاحب آپ پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ جو وہ لوگ پی ٹی آئی کے جو 15 سال سے پارٹی کے ساتھ ہیں آپ ان کی پوزیشن لینا چاہتے ہیں. 15 سال سے جو پارٹی میں ہے، جو 2002 سے رکن قومی اسمبلی ہیں، ان کی پوزیشن لینا چاہتا ہوں. میں تو پوزیشن تو چھوڑو، پارٹی میں ہی نہیں رہا ہوں. اور جو لوگ کہتے تھے خان کی جگہ لینا چاہتے تھے، جو لوگ کہتے تھے کہ جی پی ٹی آئی کو، اب سن لے، کوئی میرے اہداف ہوتے تو منتیں ترلے کر رہا ہوتا. یہ اختلافات کی وجہ تو یہی بنی نا آپ کی پارٹی میں. یار خدا چھوڑو یار اختلافات، پارٹی چھوڑو، کوئی نئی باتیں کر رہا ہے یار. عمران خان کی غیر موجودگی میں عدم شرکت پر کیا پی ٹی آئی کو آپ ظاہری طور پر کیا سمجھتے ہیں؟ شرکت کرنی چاہیے جو عام کانفرنس ہونے جا رہی ہے؟ لازماً شرکت کرنی چاہیے. یہ پاکستانیت کا تقاضا ہے، یہ ابو الوطنی کا تقاضا ہے، اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. مروت صاحب ما غرض سوال تپوس کړو هغه منوم سو وایا چې خلکو ما ته کنځلې کولې پر یوټیوب باندې. اچھا اردو میں جواب، وہ جو شہزاد نے مجھے کہا تھا وہ ویڈیو انہوں نے مجھے دکھا دی ہے اور واقعی ان کی بات درست تھی. شہزاد مروت صاحب جب آپ اسمبلی کے فلور پہ لاسٹ تقریر کی ہے، پی ٹی وی نے وہ آدھی تقریر دکھاتے تھے آدھی نہیں دکھاتے تھے، کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت ایسا کیوں کر رہی ہے آپ کے ساتھ؟ بس پی ٹی وی نے میری تقریر نہیں دکھا دی تو میں مرا جا رہا ہوں. چھوڑو یار پی ٹی وی کو تو دیکھتا کون ہے. فیڈ تو ملتی ہے صاحب، ہاں وہ جو لائیو وہاں سے آ رہی ہوتی ہے ہمیں وہ لائیو فیڈ. مروت صاحب آپ نے جو پارلیمنٹ میں اس دن تقریر کی جو پختونوں کے ساتھ یا بلوچستان میں جو کچھ ہو اس حوالے سے، اس کے بعد آپ کو کوئی تھریٹس وغیرہ یا ابھی تک آپ صحیح سلامت کیسے ہیں یہاں پہ؟ یہ میری بات سن لیں. صحیح سلامت جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں، ہمارا عقیدہ سلامتی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. باقی جو تقریر کی وہ وکیل ہوں نا میں، مجھے اپنے الفاظ کے کانسیکوینسز یا نتائج کا علم ہوتا ہے. لیکن ایسی باتیں تو میں نے روز اول سے کی ہے. آپ لوگ بھول جاتے ہیں کنونشنوں میں کیا کہا کرتا تھا، لیکن یہ پاکستان کے خلاف نہیں تھی، پاکستان کے لیے تھی. ایک وقت پاکستانی ہوں میں، میرے خاندان ہمارے لوگوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہم شہداء کے وارث ہیں. لہذا ہمارا حق اتنا تو بنتا ہے کہ ہم اپنی ریاست بحیثیت ممبر پارلیمان اپنی حکومت کو وہ مشورہ دے سکیں جو ہمیں اس دہشت گردی کی جنگ میں کوئی سیر آثر فائدہ دے سکے.
تو ریاست مخالف لوگوں کو مطلب بل بیٹھ کے منایا کیوں نہیں جا رہا، ان سے بیٹھک کی کوشش کیوں نہیں کی جا رہی؟ یہی تو ہے نا، یہ ڈیسائیڈ ہونا ہے، اسٹریٹجی بنانی ہے، پالیسی بنانی ہے، کیا کرنا ہے، اور یہ تجاویز اس میں آئیں گی جب اس پہ بات. اسی لیے تو میں کہتا ہوں نا کہ جو لوگ اٹھائے گئے، جو گم ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس پالیسی میں کنسیڈر ہونی چاہیے. اچھا سر، موجودہ حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہیں آپ؟ کیا سوال خیبر پختونخوا اور پنجاب حکومت کی کارکردگی کا بڑا موازنہ ہوتا ہے، کون سی حکومت کی کارکردگی بہتر ہے؟ یار یہ 10 دفعہ ان سوالات کے جوابات دے چکا بار ہوں. بار موازنہ ہوتا ہے بار بار اب ہر 3 میں موازنہ ہوگا، یہ کیا کوئی بٹیرے پیدا کر رہے ہیں؟ مدد صاحب، سوشل میڈیا پر کل سے چل رہا ہے کہ ریلیز عمران خان ٹو سیو پاکستان کے نام پہ ٹرینڈ کر رہا ہے. کیا موجودہ صورتحال میں عمران خان کی رہائی دیکھ رہے ہیں، اور اگر آتے ہیں تو کیا وہ اس جرمٹ سے خان صاحب نکال پائیں گے ملک کو؟ دیکھیے خان صاحب کو تو پہلے اسی پی سی میں اگر وہ پیرول پہ پیش کر دیں، کیونکہ آپ نے اگر اس سیکیورٹی کے اجلاس کو ایک سنجیدہ کوشش کے طور پہ پیش کرنا ہے تو پھر پاکستانی اور عالمی دنیا کی توجہ مبذول ہوگی جب عمران خان آئے گا. عمران خان کے پیش کرنے سے کسی کا نقصان نہیں ہے، صرف آپ کو یہ اندیشہ ہوگا کہ ان کی جھلک کوئی دیکھ لے گا. خان صاحب آئیں گے تو پوری پاکستانیوں کی توجہ ہوگی، اور اگر خان صاحب اتفاق کر لیا تو پورا پاکستان پیچھے کھڑا ہوگا. تو لہذا خان کو اس پہ پیش کیا جانا چاہیے، یہ میری تجویز ہے. مروت صاحب، ایسا کرے کہ حکومت ایسا کر سکتی اگر وہ نہیں کرتی ہے تو یہ اس اجلاس کو غیر اہم بنانے کی ان کے پارٹ پہ کوشش ہوگی. اب خان کو لے آئے نا، اور خان کو پیش کرے. بے شک کوئی دیکھے بغیر بھی خان آ سکتا ہے، مطلب اجلاس تک اگر یہ چاہیں تو خان کی تصویر بھی کسی کو نہیں ملے گی جو یہ چاہتے ہیں. لیکن خان اگر آتا ہے اور خان خود اس پہ لب کشائی کرتا ہے تو مروت صاحب، آپ کی 2-3 دن قبل عادل بازئی صاحب سے بھی تلخ کلامی ہوئی تھی حال کے اندر، وہ کس بات پہ ہوئی تھی؟ عادل بازئی صاحب تو میرا چھوٹا بھائی ہے، کوئی تلخ کلامی نہیں ہوتی ہے. ہمارے درمیان بحث ہو رہی تھی. بس وہی تکرار ہو رہا تھا. یار ہمارے درمیان 20 لوگوں کے ساتھ تکرار نہیں ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے. عادل بازئی تو مجھے بھائی کی طرح ہے؟ ابھی آپ نے کہا کہ خان صاحب کی جھلک کے بغیر بھی ان کو یہاں پر لایا جا سکتا ہے، تو کیا خان صاحب اس بات پہ ایگری ہوں گے؟ وہ چاہیں گے کہ وہ بغیر عوام کے یا جھلک کے وہ باہر آئیں؟ خان صاحب کو جھلک دکھانے کی شاید ضرورت ہی نہیں ہے، اس حکومت کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں. کب تک باہر دیکھ رہے ہیں؟ یہ سوال پہ جواب ہی 2075 میں مروت صاحب، علماء کرام کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، بہت سے نامور علماء جن کو قتل کیا گیا، کیا کہیں گے؟ علماء کرام کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. علماء کرام، سیاستدان، ڈاکٹر، انجینئرز خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں وہ تمام ممتاز لوگ جو ہیں محفوظ نہیں ہے جو معاشرے میں کوئی کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں. بہت افسوس ہوا مفتی منیر